اپنے داہنے ہاتھ کی 4 انگلیوں پہ کیا جانے والا ایک ایسا عمل میں بتا رہا ہوں جس کے بعد جس انسان پہ یہ عمل کیا جاتا ہے اسے جو حکم دیا جائے، جو منوایا جائے، وہ اللہ کے فضل سے مانتا ہے۔ کسی انسان سے کوئی بھی آپ توقع رکھتے ہیں لیکن وہ توقعات پوری نہیں ہو پاتی، تو آج کا عمل آپ کے لیے ہے۔ اگر کوئی انسان آپ کی کسی صورت بات نہیں سنتا، کسی صورت بات نہیں مانتا، تو دوسرے انسان کو مٹھی میں کرنے کا، دوسرے انسان کو قابو میں لانے کا سب سے آسان اور سب سے بہترین عمل ہے۔ یا قابض یا ودودوں کا یہ وظیفہ خاص طریقے سے اپنے داہنے ہاتھ کی 4 انگلیوں پہ کیا جاتا ہے، اور اس انسان کے لیے یہ اس سے زیادہ اثر رکھتا ہے جو اپنے آپ کو دنیا میں تنہا سمجھتا ہو، جو یہ سمجھتا ہو کہ وہ پریشان تو ہے لیکن اس کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ کی ذات کے سوا مدد کرنے والا ویسے بھی کوئی نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ انسان یقین پختہ رکھ لے تو اللہ فضل اور کرم فرماتا ہے۔ اپنے داہنے ہاتھ کی انگلیوں پہ اس وظیفے کو پڑھنے سے قبل خاص کلمات بھی پڑھے جاتے ہیں، ان کا بھی آگے میں ذکر کروں گا۔ باوضو ہو کے کرنا ہے، تنہائی میں کرنا ہے۔ جو انسان چھوڑ کے جا چکے ہیں ان پہ بھی یہ اثر کرتا ہے، تصویر کے ذریعے بھی کیا جاتا ہے اور دوسرے طریقے سے بھی کیا جاتا ہے۔ اگر دوسرے انسان کی تصویر موجود ہے تو اس کے اوپر بھی کر سکتے ہیں۔ اگر اس کی کوئی چیز پڑی ہوئی ہے، کوئی بھی جس کو بس اس نے کبھی چھوا تھا، کوئی گفٹ ہو، کوئی چیز ہو، اس پہ بھی یہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ تصاویر جو ہیں ویسے عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا، جو لمحات انسان کی زندگی سے گزر چکے ہوتے ہیں ان کو دوبارہ یاد دلانے کے لیے، ان کو دوبارہ اسی کنڈیشن میں انسان کو لے کے جانے کے لیے سب سے آسان طریقہ ہوتے ہیں۔ جب انسان میں فرض کرے محبت تھی، بعد میں نفرت ہو گئی، جب انسان تصویر دیکھتا ہے تو اسے وہی سب کچھ یاد آ جاتا ہے جو کہ لمحات اس کے ساتھ گزر چکے تھے۔ عمل جو آج کا بتاؤں گا، مجرب عملیات و تویزات کتاب میں سے، اس کا ایک ایک عمل جو ہے وہ بڑا زود اثر وظائف، عملیات، اور اس میں ایک خاص چیز بھی اس کتاب میں بتائی گئی ہے کہ چلہ کس طرح کیا جاتا ہے۔ چلے بھی اس میں موجود ہیں، اس لیے کتاب کو اگر آپ خریدنا چاہے تو وہ بھی بازار سے آپ کو مل جائے گی۔ چلے محبت کے لیے بھی اور دیگر معاملات کے لیے بھی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ذی الحج کے 10 دنوں سے بڑھ کر کوئی دن ایسا نہیں جس میں نیک عمل اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب ہو اور عظیم المرتب ہو۔ لہذا ان 10 دنوں میں تحلیل لا الہ الا اللہ، تکبیر اللہ اکبر اور تمہید الحمدللہ کثرت سے پڑھا کرو۔ یہ عمل اس طرح کیا جاتا ہے کہ ہاتھ کے جو پور ہوتے ہیں، جیسے ویڈیو میں بھی نظر آ رہا ہے، داہنے ہاتھ کے پور پہ سب سے پہلے لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے۔ انگوٹھے پہ آ کے آپ کا جو ہے وہ عمل ختم ہوگا، یہ 2 پور ہیں، ان پہ ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے جب لا الہ پڑھ لیا تو آپ نے دوبارہ انہی پوروں پہ آپ نے اللہ اکبر پڑھنا ہے، انگوٹھے پہ پھر ختم ہوگا، اور اسی طرح آپ نے آخر میں الحمدللہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اس انسان کی کوئی بھی تصویر ہو یا کوئی چیز ہو، اس پہ 4 انگلیاں رکھنی ہیں، انگوٹھا نہیں رکھنا، 4 انگلیاں رکھ دینی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے جو وظیفہ میں آگے بتاؤں گا، یا قابض ہو یا ودود ہو، وہ پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ اس کو آپ نے 41 دفعہ پڑھنا ہے۔ جیسے اس چیز پہ آپ اپنی 4 انگلیاں رکھ کے اور تصور یہ کرتے ہیں کہ وہ دوسرا انسان آپ کے قابو میں آئے، وہ کبھی بھی آپ سے پیچھا نہ چھڑا سکے، تو اللہ کے فضل سے وہ انسان آپ کے ہاتھ آتا ہے اور وہ کبھی آپ سے دور نہیں جا پاتا۔ اگر وہ دور چلا بھی گیا تھا تو اللہ کے فضل، اللہ کے کرم سے، اس وظیفہ کی برکت سے وہ انسان لوٹ کے آپ کے پاس آ کے رہتا ہے۔ یہ میں نے اپنی زندگی میں یہ دیکھا ہے، یہ عمل ایسے ہی اثر کرتا ہے۔ اور آپ کو اس ویڈیو میں ایک بہن کا 2 سال پہلے کا واقعہ سناؤں گا، جو بے حد پریشان تھی اپنے شوہر کی وجہ سے کہ شوہر اسے طلاق دینا چاہ رہا تھا۔ پہلا نوٹس آ چکا تھا، پہلے ان کا
تعلق محبت بھرا تھا، لیکن اب نفرت انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ شوہر کو بہن کے مطابق بڑا سمجھایا کہ میں طلاق نہیں چاہتی، میں اس کے ساتھ گھر آباد کرنا چاہتی ہوں، لیکن وہ کسی صورت بھی اس بات پہ راضی نہ تھا کہ گھر کو دوبارہ آباد کیا جائے۔ بہن نے پریشانی کی حالت میں جب میسج کیا تو اسے یہی عمل میں نے بتایا، تو اللہ کے فضل، اللہ کے کرم سے اسے فائدہ ملا۔ تو اس کو میں نے عام دنوں میں یہ بتایا تھا، آج کل ویسے ہی ذی الحج کا مہینہ ہے، اس عمل کو اگر اس ماہ مبارک میں کریں گے تو اللہ کے فضل سے اس کی مزید طاقت بڑھ جائے گی۔ آج وہ بہن اپنے گھر میں الحمدللہ آباد ہے اور خوشی ہوتی ہے۔ اس نے کافی میسیجز وغیرہ بھی بہن نے کیے، نام نہیں لوں گا کیونکہ بہن کی طرف سے اجازت نہ ہو تو میں نام نہیں لیتا ہوتا۔ باقی انہی کو فائدہ ملتا ہے جو اللہ کی ذات پہ توکل، اللہ کی ذات پہ یقین رکھ کے کوئی عمل کرتے ہیں۔